ایک گاؤں میں رہنے والی عورت، دیہات میں رہنے والی عورت، اس نے شرط یہ رکھی کہ میں شادی اس سے کروں گی، میں نکاح اس سے کروں گی جو مجھے بندہ ساری زندگی باپردہ رکھے، ساری زندگی پردے میں رکھے، میں شادی اس سے کروں گی۔ اس گاؤں کا ایک نوجوان، اس نے کہا میں آپ سے شادی کروں گا، میں آپ کو ساری زندگی پردے میں رکھوں گا، ساری زندگی پردے میں میں آپ کو رکھوں گا، میں آپ سے نکاح کروں گا۔ اب ان دونوں کی شادی ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ اب وہ جو اس کا گھر والا تھا وہ کسان کا کام کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ اب اس نے کھانا کھانے کے لیے گھر آ کر کھانا کھانا، چلے جانا، اسی طرح مسلسل اس کا طور و طریقہ یہی تھا کہ اس نے کھانا کھانے کے لیے گھر آنا، اس کا یہ طور و طریقہ بن گیا تھا۔ اب ان کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اخراجات بڑھے، جب اخراجات بڑھ گئے تو اس نے اپنی گھر والی سے کہا یار تو اس طرح کیا کر کہ مجھے دیر ہو جاتی ہے، میرا آدھا کام باقی رہ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اس لیے تو اس طرح کیا کر کھانا بنا کر میرے لیے کھیتوں میں لایا کر، میں کھانا وہیں پر کھا لیا کروں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے شرط یہ رکھی تھی کہ جو بندہ مجھے ساری زندگی باپردہ رکھے گا، ساری زندگی پردے میں رکھے گا، میں شادی اس سے کروں گی۔ اب جب اس کے گھر والے نے کہا تو اس طرح کیا کر کہ میرے لیے کھانا کھیتوں میں لایا کر، اب وہ پورا پردہ کیا کرتی تھی، اب اس کا آدھا پردہ رہ گیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوسرے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اخراجات زیادہ بڑھ گئے تو اس کے گھر والے نے کہا یار تو اس طرح کیا کر کہ تجھے پتہ ہے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، اخراجات آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس طرح کیا کر میرے ساتھ کام پر چلا کر، میرے ساتھ کھیتی باڑی کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہی عورت جو کہتی تھی میں ساری زندگی پردہ رہوں گی، ساری زندگی پردے میں رہوں گی، اب اس عورت، جب وہ عورت پورا پردہ کیا کرتی تھی، کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں چلی گئی، آدھا پردہ رہ گیا، اب باقی کام پر چلی گئی، پردہ ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیسرے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیسرے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اب بیٹے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ یار تو بڑی باتیں کرتی تھی پردہ کی، میں تو ساری زندگی پردہ رہوں گی، ساری زندگی پردے میں رہوں گی، اب تیرا کہاں گیا پردہ؟ انہیں تو شرط رکھی تھی میں تو نکاح اس سے کروں گی، میں تو شادی اس سے کروں گی جو ساری زندگی مجھے، جو بندہ مجھے ساری زندگی پردے میں رکھے گا، اب تیرا پردہ کہاں گیا؟ اس نے کہا یار تجھے نہیں پتا، میں بے پردگی کی ہے نا، اس کا نقصان ہے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس نے کہا کیسے نقصان ہوا ہے، مجھے کوئی بتاؤ تھوڑا سا۔ اس نے کہا اچھا جیسے میں بولتی ہوں ویسے کروں۔ اس عورت نے کہا آپ اندر جا کر بیٹھ جاؤ کمرے میں۔ جب وہ شخص اندر چلا گیا نا، نوجوانوں توجہ کرے جائے تھوڑی میرے، وہ شخص اندر چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا تو وہ عورت جو اس کی گھر والی تھی وہ باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ جب رونے لگی تو اس کا بڑا بیٹا آیا، پہلے نمبر والا بیٹا۔ اس نے کہا اماں جی آپ رو رہی ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے، کس نے مارا ہے آپ کو؟ تو اس عورت نے کہا تیرے والد صاحب نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے والد صاحب نے مارا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ آپ کے گھر والے ہیں، اگر انہوں نے مار بھی لیا، اگر انہوں نے برا بھلا کہہ بھی لیا تو کوئی بات نہیں، آپ کے وہ گھر والے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہی سبھی۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کا بڑا بیٹا پہلے نمبر والا یہ بات کہہ کر
दूसरे नंबर वाला बेटा आया, अम्मा जी क्या हुआ है? अम्मा जी रो रही, बेटा तेरे अब्बे ने मुझे मारा है, तेरे अब्बे यार ने मुझे मारा है। गुस्से में आया थोड़ा सा, जब गुस्से में आया अब्बा जी को बुरा भला कहने लगा, गाली गलौज निकालने लगा, गाली गलौज निकालने लगा। अम्मा जी को कहने लगा कोई बात नहीं, आप सबर करो, मैं आप वालिद साहब से बात करूँगा, आपने उन्हें क्यों मारा है, आप उनसे बात करूँगा। ये कहकर चला गया। अब तीसरे नंबर वाला बेटा आया, तीसरे नंबर वाला बेटा जब आया ना, देखा अम्मा जी आप रो रही हो, कहा बेटा तेरे अब्बा जी ने मुझे मारा है, अब्बा जान ने मुझे मारा है तेरे। कहा अब्बा जान ने मारा है। गुस्से में आया, गुस्से में आकर वालिद साहब को बुरा भला कहने लगा, गाली गलौज निकालने लगा, हत्ता कि यहाँ तक के वालिद साहब को मारने तक आ गया, यहाँ तक वालिद साहब को मारने तक आ गया था। तो अम्मा जी को देखा, अम्मा जी रो रही हैं। कहा अम्मा जी आपने भी आए दिन का ड्रामा बनाया हुआ है, आए दिन आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मैं आपके किसी काम में नहीं आऊँगा। ये कहकर चला गया। अब उसने अपने घर वाले को बुलाया, आ जाएगा। जब उसका घर वाला आया उसने कहा मुझे समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं आई तेरी बात, तुमने मुझे क्या समझाया? कहा अब मैं तुझे आसान तरीके से समझाऊंगा। पहले नंबर वाला बेटा आया, उसने क्या कहा, मुझे समझाया, मुझे समझाकर चला गया। दूसरे नंबर वाला बेटा आया, उसने मुझे समझाया, मुझे बुरा भला कहा, चले गया। तीसरे नंबर वाला बेटा आया, उसने तुझे भी बुरा भला कहा, मुझे भी बुरा भला कहा, चले गया। क्यों? जो पहले नंबर वाला बेटा आया था वो उस ज़माने में आया था, उस दौर में आया था जब मैं पूरा पर्दा किया करती थी, जब मैं पूरे पर्दे में थी, वो उस ज़माने में आया था। दूसरे नंबर वाला बेटा आया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, आपको बुरा भला कहा, चला गया। क्यों? वो उस ज़माने में आया था, उस दौर में आया था जब मैं आधा पर्दा किया करती थी, जब मैं आधा पर्दा किया करती थी, वो उस दौर में आया था। तीसरे नंबर वाला बेटा आया, उसने तुझे भी बुरा भला कहा, मुझे भी बुरा भला कहा, हत्ता कि यहाँ तक मारने तक आ गया था। वो बदतमीज़ इसलिए बना, वो बदतमीज़ बेलिहाज इसलिए बना क्योंकि वो उस दौर में पैदा हुआ था जब मैं पर्दा करती ही नहीं थी, जब मैं पर्दा करती ही नहीं थी, वो उस दौर में आया था। लिहाजा अब मेरी बात की समझ आई, हमें बेपर्दगी की वजह से कितना नुकसान हुआ है। जब माएँ भी बापर्दा होना तो बेटे भी बाबा फरीद जैसे पैदा होते हैं, जब माएँ भी बापर्दा होना बेटे भी दादा अली हजवेरी जैसे पैदा होते हैं।